اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کے 21ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے بیان کا آغاز فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو اور طیب ہو۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہماری تمام ضروریات، جو مادی ضروریات ہیں، اس جسم کی ضروریات ہیں، وہ سب کی سب اس زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی نعمتیں زمین سے اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، انہیں کھاؤ بشرطے کہ وہ حلال ہوں اور طیب ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جائز قرار دیا ہو، انہیں حلال قرار دیا ہو۔ اور طیب سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ شے حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ نمبر دو، اگر جانور ہے تو اسے ذبح کیا گیا ہو، جھٹکے کا گوشت حرام۔ اور نمبر تین، اسے ذبح بھی کیا گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اس میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو۔ تو اگر یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں کہ نمبر ایک وہ حلال ہو اور نمبر دو اسے حرام کمائی سے یا غلط ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو، اور اسے اگر جانور ہے تو ذبح کیا گیا ہو، اور ذبح بھی اللہ کے نام پر کیا گیا ہو، کوئی اور ہستی یا کسی اور ہستی کو اللہ کے ساتھ ذبح کرتے ہوئے شریک نہ کیا گیا ہو، تو پھر وہ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں اور ان نعمتوں سے تمام لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ شیطان تمہیں لے جائے گا ان چیزوں کی طرف جو حرام ہیں، اور اگر تم حلال چیز کی طرف جاؤ گے بھی تو پھر تمہیں حرام کمائی کی طرف لے جائے گا، شرک کی طرف لے جائے گا۔ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار بڑے کھلے الفاظ میں کیا تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تھی، خلافت دی تھی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی پوری ذریت کو اے اللہ تیرے رستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان وہ تمہیں ترغیب دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، حکم دیتا ہے برائی کا اور جنسی اعتبار سے بےہودگی کا، بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کچھ ہستیوں کو اپنا شریک بنا رکھا ہے، یہ شرک کی پٹی شیطان پڑھاتا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، جب فحاشی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واللہ امرنا بہا۔ ان کا یہ قول نقل ہوا سورۃ الاعراف کے 3 رکوع میں، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ نے کبھی فحاشی کا حکم نہیں دیا۔ تو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اس کے حوالے سے تصورات پیش کرنا، یہ کون سکھاتا ہے؟ شیطان سکھاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہی دلیل پیش کرو جو اللہ کی کتاب میں آئی ہے، جو اللہ کے رسولوں نے بتائی ہے۔ قالو، تو وہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ارے ہم تو
اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ ہر زمانے میں شرک کے لیے اور بدعت کے لیے یہی دلیل رہی ہے لوگوں کے پاس کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کی ریتیں اور رسمیں ہیں، یہ تو ان کی روایات ہیں، لہٰذا ہم کیوں انہیں چھوڑ دیں؟ تو گویا ان کے نزدیک اصل اہمیت باپ دادا کی ریتوں و رسم و عقائد کی ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی نہیں ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اگر باپ دادا ہدایت یافتہ ہوں تو پھر ضرور ان کے راستے کی پیروی کی جائے، لیکن اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں اور ان کے عقائد اور ان کا طرز عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ان کی پیروی کرنا غلط ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی سی ہے کہ جو پکارے اسے بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ جو کچھ نہیں سنتا مگر سوائے چیخ کے اور پکار کے، بس وہ چیخ پکار تو سن رہا ہے لیکن اس آواز کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا۔ یہی مثال ہے ان کافروں کی کہ ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول، لیکن یہ دعوت کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، گویا بھینس کے آگے بین بجائی جا رہی ہے۔ سمم بکمن امیون، یہ بہرے ہیں، یہ حق بات نہیں سن رہے، بکمن یہ گونگے ہیں، حق کا اعتراف نہیں کر رہے، امیون یہ اندھے ہیں، یہ جان بوجھ کے حق کو دیکھنا نہیں چاہتے، فہم لا یعقلون، اور پس وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزق، واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس کے حوالے سے اب ہمیں دو کام کرنے ہیں، اللہ کے دو حقوق ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نیت سے وہ غذا استعمال کی جائے کہ اللہ مجھے توانائی دے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر سکوں۔ کس قدر احسان فراموشی اور نمک حرامی ہوگی کہ ہم اللہ کی نعمتیں کھائیں اور اس کے بعد ہم اللہ کے بجائے شیطان کے طریقے اختیار کریں، شیطان کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اس مجرمانہ روش سے محفوظ فرمائے۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے مردار کو۔ بکری ویسے حلال ہے لیکن اگر ذبح نہیں کی اور خود سے مر گئی اب حرام ہے۔ والدم، اور اللہ نے حرام کیا ہے خون کو، اگر بکری کو ذبح کرنے کے بجائے جھٹکے سے اس کی گردن اڑا دی تو اب اس کا خون باہر نہیں نکلتا۔ جب ذبح کرتے ہیں تو بکری تڑپتی ہے، جانور تڑپتا ہے، اس کا خون باہر نکلتا ہے، لیکن اب خون اندر رہ جاتا ہے، اس وجہ سے جھٹکے سے مارا ہوا جانور حرام ہے۔ کیوں؟ اس کے ریشوں میں پھر خون رہتا ہے، وہ خون نکلتا نہیں، تو فرمایا اللہ نے خون کو حرام کیا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا۔ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے، انسان میں رفتہ رفتہ اس کی کچھ عادات آ جاتی ہیں۔ خنزیر یہ انتہائی بے حیا قسم کا جانور ہے، اور جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں آپ دیکھ لیں گے مغرب میں کہ پھر ان کے کردار میں بےہودگی، بے حیائی اور یعنی فحاشی انتہائی نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا خنزیر کے گوشت کو۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو بھی اللہ نے حرام کر دیا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اگر نظر و نیاز اللہ کے نام کی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی ہے، ذبیحہ اگر اللہ کے نام کا نہیں ہے کسی اور کے نام کا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو پھر جو کوئی ہو گیا مجبور اور بغیر اس کے کہ بغاوت کرنے والا ہو یا زیادتی کرنے والا ہو، جان کے لالے پڑ گئے اور حلال چیز کھانے کو دستیاب نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ اگر کچھ نہ کھایا تو مر جائیں گے، لیکن قطعاً ارادہ نہ اللہ کی طرح نافرمانی کا ہو اور نہ کوئی زیادتی کا ہو، فلا اسم علیہ، تو پھر ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے حرام استعمال کر سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ حلال و حرام کی اس بحث میں اب خاص طور پر ایک ایسے طبقے کی حرام خوری کا ذکر آ رہا ہے
کہ جس طبقے کو اللہ نے بہت نوازا، بڑا اس پر کرم کیا، لیکن اگر اس میں خدا نہ خواستہ دنیا داری آ جائے تو پھر وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی ایک حرام خوری کی صورت ہے۔ اشارہ ہے علماء سو کی طرف۔ ہر زمانے میں علماء حق بھی موجود رہے ہیں اور وہ ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، چاہے کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو، چاہے کوئی خطرہ ہو چاہے کوئی نقصان ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیشہ حق بات کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ علماء یہود میں بھی اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، انہیں علم کی دولت دی، لیکن وہ اس علم کو ذریعہ بنا لیتے ہیں دنیا داری کا، اور حق کو چھپا کر یا لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر اس کی قیمت لیتے ہیں۔ اس کا ذکر آیا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں وہ کچھ کے جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض لے لیتے ہیں تھوڑی سی قیمت، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے، یہ لوگ نہیں کھاتے یعنی اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے مگر آگ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن ان سے بات تک نہ کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ بعض گناہ گاروں کو اللہ قیامت کے دن پاک کرے گا، اللہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، اور جہنم کی آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کی آلائشیں وہ دور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال لے گا۔ یہ حق کو چھپانے والے اور حق فروشی کرنے والے ایسے مجرم ہیں، ان کا تو کام تھا کہ یہ دنیا کی اصلاح کرتے، نیکی کا حکم دیتے، بدی سے روکتے۔ ان کو تو اللہ نے علم جیسی نعمت دی تھی، لیکن انہوں نے اسی علم کو استعمال کیا گمراہی کو پھیلانے کے لیے اور حق کو چھپانے کے لیے۔ فرمایا اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بھی پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختیار کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اور عذاب لے لیا بخشش کے بدلے میں۔ جانتے ہیں کہ اس روش کی سزا جو ہے وہ عذاب ہے، جانتے بوجھتے دنیا کی حقیر سی لذتوں کی خاطر انہوں نے سودا کر لیا گمراہی کا ہدایت کو دے کر، اور سودا کر لیا عذاب کا بخشش کو دے کر۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، تو یہ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یہ تعجب کا انداز ہے عربی میں، یہ کیا ہی صبر کر رہے ہیں، کیسے ڈٹے ہوئے ہیں آگ پر۔ فما اصبرهم علی النار، یہ کیسے ڈٹے ہوئے ہیں آگ پر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ بہت دور کی ضد میں ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا بڑا نگینہ آ رہا ہے سورۃ البقرہ کے اس حصے میں۔ پہلے آیت 164 میں آیت الآیات آئی تھی، ایک آیت میں اللہ کی کئی نشانیوں کا بیان۔ اب آ رہی ہے آیت البر، وہ آیت کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا ایک مکمل اور جامع تصور دیا ہے۔ پس منظر میں وہی تحویل قبلہ کا معاملہ ہے۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے جو کچھ سادہ لو مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے یہود کے پروپیگنڈے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نفی کرتے ہوئے حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تم نے ظاہر کو ادھر ادھر رخ کرنے کو ہی نیکی سمجھا ہوا ہے، لیکن نیکی کی اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی یہ بھی نیکی ہے، اللہ جس طرف حکم دے تم نے اسی طرف رخ کرنا ہے، ادھر رخ کرنا نیکی ہے۔ لیکن نیکی صرف یہی نہیں ہے بس تم اسی پر ہی بڑے سنجیدہ ہو گئے ہو۔ اصل نیکی کی مکمل حقیقت کیا ہے، نیکی کا جامع تصور کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر۔ نیکی کا تعلق عمل سے نہیں ہے، نیکی کا تعلق عمل کرنے والے سے ہے۔ نماز اگر کوئی دکھاوے کی پڑھ رہا ہے تو نماز کا یہ عمل نیکی نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے والا اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اس کا عمل نیکی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ نیکی کا تعلق فرد سے ہے، اگر فرد کے اندر خلوص اور اخلاص ہے
تو پھر اس کا عمل نیکی قرار پائے گا۔ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یعنی اس کی نیکی کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ والیوم الآخر، اور جو ایمان لایا آخرت کے دن پر، اسے نیکی کا بدلہ دنیا میں وابا کی صورت میں یا کسی اور مفاد کی صورت میں مطلوب نہیں ہے، وہ نیکی کر رہا ہے آخرت کے اجر و ثواب کے لیے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور وہ ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء کرام پر علیہم السلام۔ یہ تینوں ایمانیات مل کر بنتے ہیں ایمان بالرسالت۔ نبیوں پر فرشتوں کے ذریعے سے کتابیں نازل ہوئیں، تو فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یہ ایمان بالرسالت ہے۔ وہی نیکی ہے جو رسولوں کے طریقے کے خلاف نہ ہو، ورنہ نیکی نہیں ہے۔ ایک شخص اگر نماز میں بجائے ہر رکعت میں 1 رکوع کے 2 رکوع کرنا شروع کر دے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ وہ کہہ سکتا ہے میں تو اللہ کو رکوع کر رہا ہوں، رکوع میں اللہ کی جو ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہوں، اللہ کی حمد کر رہا ہوں، اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے تو ہر رکعت میں 1 رکوع کیا تھا، اور تم زیادہ بڑے دیندار ہو، تم 2 رکوع کر رہے ہو، تمہارا یہ عمل بدعت ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی اسی کی ہے جس کی نیکی اللہ کے لیے ہو، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، اور رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ یہ تو ہے نیکی کی روح، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت۔ اب نیکی کے مظاہر کیا ہیں؟ کون کون سے اعمال نیکیوں میں شامل ہیں؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور وہ دے مال باوجود مال کی محبت کے قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے آزاد کرانے میں۔ یہ ہے ہماری ترجیح، اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ کی راہ میں مال دینا ہے تو پہلے قرابت دار، پھر یتیم، پھر بیچارے معاشرے کے دوسرے محتاج، اور پھر اگر کوئی سفر کی وجہ سے مصیبت میں آ گیا ہے تو اس مسافر کی مدد، اور پھر جو پیشہ ور بھکاری نہ ہوں، مانگنا ان کا کوئی پیشہ نہ ہو، بلکہ اچانک کوئی پریشانی آ گئی اور آپ کے پاس آ کر تقاضا کیا، ضرور ان کی مدد کیجیے۔ اور اسی طریقے پر غلاموں کو آزاد کرانے میں، یا اس زمانے میں اگر کوئی بیچارہ مقروض ہے اور قرض کے بوجھ تلے آ گیا ہے، کوئی اس کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے، کوئی جرمانہ بیچارے پر آ گیا ہے، ڈرائیور تھا غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو، قیدیوں کو جرمانہ دے کر ان کی گردنوں کو آزاد کرا لینا، یہ اصل میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانی ہمدردی کو اولین اہمیت دے رہے ہیں۔ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہوا، حدیث میں آتا ہے وہ کل خیر سے محروم ہوا۔ تو سب سے پہلے نیکی کا مظہر انسانی ہمدردی اور اس کے لیے مال خرچ کرنا۔ فرمایا دوسری بات عبادات، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس نے نماز قائم کی۔ نماز کے ذریعے سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے۔ آخرت میں جیسے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، ویسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو انفاق کا جذبہ ہے، جو غریبوں کی مدد کا جذبہ ہے، اس جذبے کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس نے نماز قائم کی اور دی زکوٰۃ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، انفاق اور عبادات کے بعد اب تیسری چیز، اور وہ ہے معاملات۔ وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب بھی وہ عہد کریں۔ اور اس کے بعد آخری بات، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے دوران۔ نیک انسان وہ نہیں ہے کہ جو غیر جانبدار ہو، نیک انسان غیر جانبدار نہیں ہوتا، وہ حق کا جانبدار ہوتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اگر کبھی حق و باطل کا معرکہ برپا ہو جائے تو میدان میں آ کر حق کی حمایت میں لڑتا ہے، اور لڑائی کے دوران ڈٹ جاتا ہے، صبر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی نگاہ میں یہ ہے نیک انسان۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہوئے، واولئک ھم المتقون، اور یہی واقعی متقی ہیں۔ تو نیک انسان، سچا انسان، متقی انسان کون ہے؟ نمبر 1، جس کی نیکی اللہ کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو، رسول کے طریقوں کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 2، جس میں انسانی ہمدردی ہو۔ نمبر 3، جو عبادت گزار ہو۔ نمبر 4، جو اپنے معاملات میں بالکل کھرا ہو، جو بات کہے اس کو پورا کرے، اپنی کمٹمنٹس پوری کرے۔ اور نمبر 5، حق اور باطل کے معرکے میں حصہ لے اور حق کی حمایت کے لیے ہر قربانی دے۔ اگر یہ سب ہے تو انسان نیک ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عابد ہو،
ممکن ہے کوئی سماجی کارکن ہو، ممکن ہے کوئی تحریکی کارکن ہو، اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو پھر وہ انسان نیک نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں نیکی کا ایک پورا پیکج۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے نیکی کے اپنے اپنے تصورات ہیں۔ کچھ لوگ عبادات کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فعال ہیں، لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات میں حرام خوریاں ہیں، بے پردگی ہے۔ بعض لوگوں کے معاملات ٹھیک ہے لیکن عبادات سے دور ہیں۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، نیکی کی حقیقت کو ہم نے بکھیر دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہوں گی تو تب نیکی ہوگی، تب انسان سچا کہلائے گا، تب انسان متقی کہلائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر فرض کر دیا گیا ہے مقتولوں کے معاملے میں بدلہ لینا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ اگر آزاد نے کسی کو مارا ہے اسی کی جان لی جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ کر سکتا کہ اپنے غلام کو، دو غلاموں کو دے دے کہ میری جگہ اس سے بدلہ لے لو۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام۔ اگر غلام نے کسی کو مارا ہے تو پھر بدلے میں غلام کی جان لی جائے گی۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ اگر عورت قاتلہ ہے تو اس عورت سے ہی بدلہ لیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پھر پیروی کرنی چاہیے بھلے طریقے پر، اور جو بھی معاف کرنے کے لیے کوئی معاہدہ ہوا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور پھر جو بھی خون بہا وغیرہ ادا کرنا ہے وہ ادا کرنا چاہیے خوبی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے انداز سے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد کوئی زیادتی کی اور خون بہا بھی لے لیا اور بعد میں پھر اس نے کوئی اور بھی غلط اقدام کر دیا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اگر قاتلوں کو معاف کرتے رہو گے تو لوگ جری ہوں گے اور دوسروں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی، لہٰذا مجرم کو سب کے سامنے برسر عام ایسی عبرتناک سزا دو کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ پہلے پوری تفتیش کرو اور واقعی اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر مجرم کو عبرت بنا دو تاکہ باقی معاشرے میں کسی کو جرت نہ ہو دوسروں کی جانوں سے کھیلنے کی۔ جن جن ملکوں میں یہ شریعت کا یہ قانون نافذ ہے وہاں پر لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں۔ سعودی عرب میں، اسی طریقے پر ایران میں، طالبان نے جو افغانستان میں امن و امان قائم کیا تھا، یہ سزائیں نافذ کی تھی، تو امن و امان کا دور تھا طالبان کے زیر کنٹرول علاقے میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر جب تم میں سے کسی پر موت کی کیفیت آئے، ان ترک خیرا، اور اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو، الوصیہ، تو وصیت کرنا۔ یہ حکم پہلے فرض تھا، لیکن جب سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات آئے تو پھر اس حکم کا وجوب ختم ہو گیا، اب یہ حکم لازم نہیں ہے۔ فرمایا یہ وصیت کس کے لیے ہوگی؟ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، متقیوں پر وصیت کرنا لازم ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس کسی نے وصیت کو سننے کے بعد بدل دیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو پھر بے شک گناہ انہی پر ہوگا جو کہ وصیت کو بدلتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اور جو کوئی بھی وصیت کرنے والے سے اندیشہ محسوس کرے کہ اس نے کوئی طرفداری کر دی ہے، کسی وارث کے ساتھ زیادتی کی ہے، او اثما، یا اس نے کوئی گناہ کی بات کی ہے، فاصلح بینہم، تو پھر اگر وہ ورثہ کے درمیان صلح کرا دے اور وصیت میں سے جو زیادتی کا پہلو ہے اس کو ختم کر دے، فلا اثم علیہ، تو پھر ایسی صورت میں وصیت میں تبدیلی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير
الخير